اللہ الرحمن الرحیم۔ بین الاقوامی قانون میں ریاست کی ڈیفینیشن جو ہے وہ یہ ہے کہ ریاست ایک علاقہ پر مشتمل ہوگی، اس کی آبادی ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں حکومت ہوگی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ یہ اس کا ایک اقتدار اعلیٰ یعنی ساورنٹی جو ہے وہ بھی ایک کمپوننٹ ہے ایک ریاست کا۔ ریاست جو ہے وہ ان چار اجزاء کے ساتھ مل کر بنتی ہے، اور ساورنٹی یا اقتدار اعلیٰ کا مطلب یہ ہے کہ وہ ریاست اپنے امور کو چلانے میں خود مختار یعنی انڈیپینڈنٹ ہوگی، اور اس کے جو ریاست کے فیصلے ہیں خواہ ان کا تعلق جو ہے وہ داخلی معاملات سے ہو، معاشی معاملات سے ہو، انتظامی معاملات سے ہو یا بین الاقوامی معاملات سے ہو، اس کے اندر جو ہے وہ فیصلے مشروط نہیں ہوں گے کسی چیز سے۔ غیر مشروط طور پر وہ ریاست جو ہے وہ اس بات کی پابند، اس بات کی کا اختیار رکھتی ہوگی کہ وہ اپنے فیصلے خود کر سکے، الا یہ کہ اس میں جو ایکسیپشن ہے وہ یہ ہے کہ بین الاقوامی سطح پر اگر اس نے کسی کے ساتھ کوئی ایسا بین الاقوامی امور سے متعلق اگر کوئی ایسی کسی کنونشن کا حصہ ہے، کسی چارٹر کا حصہ ہے، یا یونائٹڈ نیشنز کی کسی جو ریزولوشن کا حصہ ہے، تو وہ ایک ایکسیپشن ہے۔ ادروائز ریاست جو ہوتی ہے وہ خود مختار ہے اپنے فیصلے کرنے میں۔ گزشتہ 3 دن قبل ہم نے ایک عبور جو ہمارے انٹرم پرائم منسٹر صاحب ہیں، ان کی ایک سٹیٹمنٹس ہمیں سننے کو ملی، جس میں انہوں نے کہا کہ ہم بجلی کے نرخوں کے حوالے سے جو ریلیف ہے وہ پبلک کو دینے کے لیے ہم تیار ہیں اور ہم اس کا ارادہ رکھتے ہیں، لیکن اس کے لیے ہمیں بین الاقوامی مالیاتی ادارے کو کنسلٹ کرنا ہوگا۔ بالفاظ دیگر جو بات سمجھی جا سکتی ہے وہ یہ ہے کہ مالیاتی ادارہ جو ہے یا IMF جو ہے اس سے ہمیں جو ہے وہ اجازت درکار ہے کوئی بھی ریلیف دینے کے لیے عوام کو۔ یہ بات آج یہ جو ہمارے کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے اس نے نہیں کہی، بلکہ یہ بات جو ہے ہمیں کافی عرصہ سے سننے کو مل رہی تھی گزشتہ حکومت میں بھی، اور پھر آئے دن یہ بات کہی جاتی ہے کہ ہماری معیشت جو ہے وہ مشروط ہے بین الاقوامی مالیاتی ادارے کی شرائط کے ساتھ۔ جو بات قابل فکر ہے اور جو بات قابل غور ہے، جو میری اور آپ کے سوچنے کی بات ہے، وہ یہ ہے کہ آج جو ہم اس سٹیج پر آ کے کھڑے ہوئے ہیں اور اس دوراہے پہ ہم آ کے کھڑے ہو گئے ہیں کہ ہماری حکومت جو ہے وہ ایک بجلی کی بلوں کے تعین یا اس کی قیمت کے تعین یا اس کے موڈ آف پیمنٹ سے متعلق بھی فیصلہ کرنے میں خود مختار نہیں ہے۔ تو ایسا کیوں ہے؟ اس کا جواب آپ اور میں اگر ہم اپنے آپ سے مانگیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ اس ملک میں آج تک برسر اقتدار رہے یا جن کے پاس جو اقتدار رہا، جن کے پاس طاقت تھی، یا جن کے پاس جن لوگوں نے حکومتیں پاکستان کے اندر چلائیں، خواہ وہ جمہوری تھیں یا غیر جمہوری تھیں، تو ان کی جو کارکردگی ہے وہ آج میرے اور آپ کے سامنے ہے۔ مقصد جو ہے وہ کسی کو ہدف تنقید بنانا ہرگز نہیں ہے، لیکن آپ کے ساتھ جو گفتگو ہے اس کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہ ہے کہ یہ ملک جو ہے یہ ہمارا ہے، اس کے ادارے ہمارے ہیں، اس کی معیشت جو ہے اور اس کا مستقبل جو ہے وہ مشترکہ ہے۔ تو جو بات آپ سے کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اب میرے خیال سے یہ وقت اب آ چکا ہے، اور یہ وقت خاصا پہلے آ چکا تھا کہ جب ہم مل بیٹھ کر اس بات پہ غور کریں کہ یہ جو صورتحال آج پیدا ہوئی ہے، اس صورتحال سے کیسے نبرد آزما ہوا جا سکتا ہے، کیسے ہم اس ساری سچویشن سے باہر آ سکتے ہیں۔ تو جو چیز میں محسوس کر سکتا ہوں، کیونکہ اس کا تعلق براہ راست ہماری ساورنٹی کے ساتھ ہے، ہماری ایگزسٹنس کے ساتھ ہے، اور اس وطن عزیز کی سالمیت کے ساتھ ہے، تو ہمیں اب یہ بات
اس بات پر سوچنا پڑے گا، تمام اپنے جو فروئی اختلافات ہیں، تمام سیاسی جو ہماری وابستگی ہیں ان سے بالاتر ہو کے، اور تمام جتنی بھی ہمارے اختلافات ہیں ان کو پس پش ڈال کے ہمیں مل بیٹھ کے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کے ذریعے سے اور افہام و تفہیم کے ذریعے سے جو ہے اس صورتحال سے باہر آنا ہوگا۔ اور اگر ہم نے محض آرائی کی اور کنفرنٹیشن کی، اور جس طریقے سے ہم پولرائز ہو چکے ہیں، اگر یہ صورتحال برقرار رہی تو شاید آنے والے وقتوں میں ہمارے لیے بطور ایک ریاست کے جو ہے وہ اس میں ہمیں مشکلات پیش آ سکتی ہیں۔ آئیڈیل صورتحال جو ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ایک جس نے جو صورتحال اس وقت ہمیں آج درپیش ہے، آئیڈیل صورتحال تو یہ ہے کہ ہم جو اس کے ذمہ دار ہیں، ظاہر ہے ہمیں انہیں مورد الزام ٹھہرانا ہے اور انہیں اکاؤنٹیبل بھی کرنا ہے، لیکن اس کا جو ایک اوورآل ہمیں طریقہ کار یا کوئی ایسی سچویشن جو ہے وہ ہمیں سامنے لے کر آنی ہے جس سے کچھ ایسا ظاہر ہو کہ ہم اس مسئلے پہ، یعنی ریاست کے مستقبل کی حوالے سے سب لوگ جو ہیں وہ ہم ایک ہیں، اور ایسا اگر ہو سکے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہی ایک راستہ ہے جس کے ذریعے سے ہم مل بیٹھ کر اپنے ان مسائل سے نکل سکتے ہیں بصورت، اور یہ قابل عمل ہے، اور بصورت دیگر جو باقی فارمولاز ہوتے ہیں یا باقی تھیوریز جو ہوتی ہیں وہ شاید میرے اپنے گمان یا اپنے خیال کے مطابق جو ہے وہ شاید اب قابل عمل نہ ہوں۔ تو چونکہ آئین میں ہمارے آئین میں جو ہے وہ سوورنٹی کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ اٹ belongs to Allah but it shall be exercised through the chosen representatives of the state of the country۔ تو ایسی صورتحال میں ہمیں اس بات پہ غور کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ ہمیں اس ساری صورتحال سے کیسے نکلنا ہے۔ انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اس استدعا کے ساتھ کہ آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔